آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس پہ فوکس کیا. ہم نے جب بے نظیر انکم سپورٹ متعارف کروایا تو اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ روزگار کے پروگرام کے نام سے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے ایک منصوبہ انٹروڈیوس کروایا. ہم نے جتنے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، میرا گلگت بلتستان ہو، سب سے زیادہ ہر صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے طور میں یہ ادارے بنے ہیں. میں نے اپنا یوم تاسیس کے جلسے میں ایک پورشن جو ہمارا یوتھ کے لیے منصوبہ ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا، اور وہ ہمارا یوتھ کارڈ کی منصوبہ ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں جو ایک طرف تعلیم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیز کے ڈگری ساتھ ہوتے ہیں، مگر روزگار ڈھونڈنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا کرائٹیریا میں فٹ ہو ان کو ہم مالی مدد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس پیریڈ میں اپنا اگر ایکسپیرینس ان کو چاہیے جاب ڈھونڈنے کے لیے، ان کو جو بھی سہولتیں چاہیے وہ اس پیریڈ میں ہم ان کو دلوا سکیں. ساتھ ساتھ ہم اپنا یوتھ مرکز ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بنانا چاہتے ہیں جہاں نہ صرف لائبریری ہوگا مگر ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، انٹرنیٹ ایکسیس ہائی کوالٹی کا عوام کے لیے مفت انشاءاللہ تعالی وہاں موجود ہوگا. ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز موجود ہوں گے، سپورٹس کے، کلچر کے، آرٹ کے، میوزک کے اگر وہ شوقین ہیں عوام کو ایک ایسا جگہ ملے جہاں وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. ہمارے عوام کے لیے جگہ جانے کا نہیں ہوتا ہے اور وہ پھر انفارچونیٹلی غلط راستہ پہ چلتے. اور پھر میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ووکیشنل ٹریننگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اسکلز ہو، جہاں ہم نوجوانوں کو جن کے پاس تعلیم ہے لیکن وہ پیریڈ کو جہاں مشکل ہوتا ہے تلاش کرنا روزگار، اس کو بھی ہم کور کریں. ساتھ ساتھ ہم کریئر سروسز پرووائڈ کریں. کریئر سروسز کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کا جو آتے ہیں ہمارے پاس، چاہے ان کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، اسکل ہو یا نہ ہو، ہم ان کو سکھائیں کہ آپ اپنے آپ کو انٹرویو میں کیسے کنڈکٹ کریں، آپ کی صلاحیت کیا ہے، اس صلاحیت کے مطابق، آپ کے سکلز کے مطابق آپ کہاں کہاں آپ بیسٹ فٹ ہوں گے روزگار کے لیے. پاکستان میں بہت سے روزگار کے مواقع ہیں، پاکستان کے باہر بہت سے روزگار کے مواقع ہیں، مزید روزگار کے مواقع ہم نے پیدا کرنے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو اپرچونیٹیز ہے، جو ویکنسیز ہے، وہ ایک جگہ پہ آپ کو وہ سارا انفارمیشن ملے کہ حکومت کے ان سارے ادارے میں ویکنسی ہے، یہاں آپ اپلائی کریں. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ان سکلز کا تلاش کر رہے ہیں، آپ یہاں سارے آپ اپلائی کریں. میں خود جب وزیر خارجہ تھا تو میں ان ممالک پہ فوکس کرتا تھا جہاں ان کا بزرگ پاپولیشن کا تیزی سے ان کا بزرگ پاپولیشن کافی زیادہ ہے مگر نوجوان کا پاپولیشن کم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے نوجوان وہاں بھیج کے وہ وہاں روزگار کر سکیں گے. ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں ہم نے کام شروع کر لیا ہے، اور صرف اتنا ہوگا کہ وہ میرا یوتھ سینٹر پہ جائیں گے، وہاں ان کو کریئر سروس کے تھرو ان کو بتایا جائے گا کہ فلاں اپرچونیٹیز ہے. جاپان کو اگر 4 ملین پیپل ایئر ان کو ضرورت ہے جاپان کو کہ وہ اپنا ایلڈرلی پاپولیشن کو ڈیموگرافکس کی مسئلہ کی وجہ سے وہ سروس کرے، اور میرے نوجوانوں کو اسپیسیفک سکلز کی ضرورت ہوگا اور ایک 6 مہینے کا لینگویج کورس لینے کی ضرورت ہوگا. تو میرے خیال میں اگر حکومت دلچسپی لے، اگر حکومت اپنے یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے، ہمارے نوجوان ہمارا ذمہ داری ہیں، ان کا ترقی ہمارا ذمہ داری ہے، ان کو اگر روزگار ملے گا تو وہ کمائیں گے تو ملک کا معیشت چلے گا، نہ کہ وہ سمجھے چلے ہم اشرافیہ کو سپورٹ کریں، وہ مزید بزنس بنائیں گے، بزنس جو ہے وہ خود بخود جابس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے پرو ایکٹیولی صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومتیں کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کا پاور بنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے یہ ٹرائل بیسس پہ اپنے بجٹس پہ سندھ پہ یہ یوتھ سینٹرز لگائے ہیں. اب ان پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بلوچستان میں موقع دیا، ملک بھر میں موقع دیا، تو ہم
یہ ہمارا منصوبہ ہے. میں ناراض لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کیا پالیسیز ہوگی پیپلز پارٹی کی جو ناراض ہیں اس سسٹم سے؟ ناراض تو کافی زیادہ ہے، جگہ جگہ بھی ہے. آخر ہم سب پاکستانی ہیں اور میں تو ہمیشہ چاہوں گا کہ ہم ریکنسیلیشن کروائے، ہم پاکستان میں جتنا بھی تقسیم ہو اس کو ختم کرے. اور اس لیے ایسے کچھ شرائط ہوتے ہیں نہ، جو ہارڈن کرمنلز ہیں، جو سنگین جرم میں ملوث ہیں جیسے دہشت گردی ہے ایٹسٹرا، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ عدالت کا سامنا کریں، مگر آپ کو بالکل انگیج کرنا چاہیے براڈر کمیونٹیز سے، تاکہ ہم عام عوام کو اپنے ساتھ جوڑے، پاکستان کے ساتھ جوڑے، ریاست کے ساتھ جوڑے، نہ کہ کسی اور غلط سوچ کے ساتھ. سر یہ ایشو آئی تھنک جہاں تک افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. جنید شٹ اپ. یہ افغان ریفیوجیز کا ایشو کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ کہنا کہ انٹرم حکومت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی فیصلہ لے، شاید یہ اس لیے غلط ہوگا کہ قانون پہ عمل درآمد کرنا ہر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے، مگر قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے طریقے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کی ہے، اور ہوسٹ کمیونٹیز کا بھی کنسرنز ہے، ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. جن پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ بھی بہت سے کنسرنز ہیں، ایسے ہم اگنور نہیں کر سکتے، ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ انٹرم گورنمنٹ معاشرے سے انگیج کر کے، سوسائٹی سے انگیج کر کے، سول سوسائٹی سے انگیج کر کے، متاثرین سے انگیج کر کے، ہوسٹ کمیونٹیز سے انگیج کر کے اس کے مطابق ایک فیصلہ بناتا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتا، تو شاید وہ بہتر طریقے سے عمل درآمد کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی پہ میں کیا کہوں میں، آپ صبر کریں. ابھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کا افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن بہت زیادہ خراب ہو گیا. انٹرم پرائم منسٹر نے تو ڈائریکٹلی بلیم کیا کہ افغان گورنمنٹ پاکستان میں ٹیررزم کو فیول کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر آپ کے دور میں اتنے حالات خراب نہیں تھے، انٹرم گورنمنٹ کے آتے ہی یہ حالات خراب ہو گئے، اسی کے کانٹیکس میں افغان لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کے ایکسپلژن بھی چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو کیسے افغان گورنمنٹ کے ساتھ حالات بہتر کریں گے؟ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. میں ایسے سیاست نہیں کرتا ہوں کہ میں تھا تو صحیح تھا، اب تھا تو برا. اس ایشو کے پیچھے افغانستان پاکستان کے تعلقات میں جو سب کچھ چل رہا ہے، دیر سم روٹ ایشوز، اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک رات میں، یہ کافی دیر سے کافی ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. میرا دور سے بھی کچھ ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کیا، نہ صرف افغانستان کا وزیر خارجہ کو یہاں پاکستان دعوت کی، اپنے بائیلیٹرلی ایشوز ریز کیے، لیکن ہم نے ٹرائی پارٹائل جو چائنا، پاکستان، افغانستان کے سارے وزیر خارجہ کو اکٹھے کر کے انگیج کیا. افغانستان کے لیے میں کہوں گا کہ اب وہ ایک تنظیم نہیں رہے، گروپ نہیں رہے ہیں، وہ جنگ نہیں رہا، اور اپنا ذہنیت کو بدلنا پڑے گا. وہ آج بھی جو ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایسے انگیج کرنے جیسے وہ ماضی میں انگیج کرتے تھے. اب اگر وہ ریاست بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہو، تو پھر ان کو ایک حکومت کی طرح، ایک ریاست کی طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے ان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا چاہیے،
اپنا ایکسپیکٹیشنز ان کو بتانا چاہیے. اتنا گنجائش بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس نہ وہ بارڈر فورس ہے, نہ وہ فوج ہے, کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہو کہ وہ سب کچھ جو آپ شاید ان سے کروانا چاہتے ہو وہ کر سکے. مگر ان کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے. جو دہشت گرد ہے, جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, اگر یہ الزام ثابت ہوا کہ افغان طالبان ان کا سہولت کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگا. میں جانتا ہوں کہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام یہ مسلسل جنگ کے حالت میں رہ کے تھک گئے ہیں. اب ہمارے عوام ڈوران لائن کے دونوں طرف جینا چاہتے ہیں, وہ اپنا ترقی چاہتے ہیں, وہ اس جنگ کی حالت سے نکل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ڈوران لائن کی دونوں طرف کے عوام اس امن کی طرف, اس نارمل لائف کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں.